अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े की और बहुत ही मयारी बजट फ्रेंडली रेसिपी आज की। आज हम घर पे बनाएंगे घर के मिर्च मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चरगा ब्रोस्ट। बाहर से होगा ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से होगा मक्खन की तरह सॉफ्ट। तो किस तरह से इसे बनाया जाता है आज की इस वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को मैं गाइड करूँगी। तो रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम देख लेते हैं रेसिपी के किस तरह से हमने ये इतना मज़ेदार सा चिकन चरगा ब्रोस्ट बना के तैयार किया है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है चिकन को वॉश करने का। इसके लिए स्पेशल पानी तैयार किया जाता है। खुले मुंह के बर्तन में पानी लेते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर देखिए 2 किलो चिकन है हमारे पास। मैंने इसमें आधा कप विनेगर डाला था पानी में, सिर्फ सफ़ेद सिरका डाला आधा कप, और पानी में मिक्स करने के बाद चिकन डालकर मैंने 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था चिकन को। इससे ये होता है कि चिकन के अंदर जितना भी ब्लड वगैरह होता है वो सब निकल जाता है, और विनेगर से वैसे भी चिकन का जो गोश्त होता है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया विनेगर की वजह से। तो सबसे पहले इसको हमने इसी तरह से वॉश करना होता है। और कभी भी आप चिकन चरगा या ब्रोस्ट जो भी आप बनाएं, कट के निशान कभी भी ना लगवाएं आप। इससे क्या होता है कि इसके अंदर तक पानी भर जाता है। जब हम इसे वॉश करते हैं तो पानी अंदर तक चला जाता है गोश्त के। इसकी वजह से मसाले सारे बह जाते हैं जब हम इसे बनाते हैं। तो इसीलिए जब आप इसे वॉश कर लें उसके बाद डीपली कट के निशान आपने लगाने हैं इस तरह से। 2 किलो चिकन है ये हमारे पास, इसमें मैंने देखी इस तरह से कट के निशान लगा लिए। इसी तरह से इसके लेग पीस पर भी हमने निशान लगाने हैं। बहुत आसानी से आप भी लगा सकते हैं, और पीछे की साइड पर भी हमने इसी तरह से कट के निशान लगाने हैं। तो इस तरह से कट के निशान लगा के हमने पहले चिकन को तैयार करना है। इसके बाद हम इसे स्ट्रेनर में डालकर रख देंगे, क्योंकि इसमें पानी में हमने भिगो कर रखा था ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो सब इसका निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कट के निशान अच्छी तरह से चिकन पर लगा लिए हैं। कंप्लीट आपको गाइड कर दिया कि आपने शुरू में जब भी आप चिकन दुकान से ख़रीद के लाएं तो कट के निशान नहीं लगवाएं, आप ऐसे ही लेकर आएँ। पहले इसे वॉश करें, सिरके के पानी में डालकर रख दें, उसके बाद फिर आप इसमें कट के निशान लगाएं इसे वॉश करने के बाद। इसमें अब 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून, साथ में 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, और साथ ही में यहाँ पर अब इसमें जाएगा 1.5 खाने का चम्मच ज़ीरा डालेंगे, पिसा हुआ ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच, यानी कि टेबल स्पून आपने लेना है, टीस्पून नहीं लेना है। ज़ीरा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। तो यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी इसमें चला गया। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पाउडर। आप चाहें तो पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, या अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में तो आप पाउडर डाल लें तो कोई इशू नहीं है। पिसा हुआ भी आप पेस्ट डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसमें शामिल करना है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला पाउडर। इसीलिए नमक मैंने थोड़ा ध्यान से डाला है, क्योंकि चाट मसाला जो होता है इसमें भी पहले से नमक मौजूद होता है। अब चिली सॉस लेंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस इसमें शामिल कर देंगे। सोया सॉस इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। सोया सॉस हमने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें वाइट विनेगर जाएगा 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने डालना है, इससे चिकन अंदर से एकदम सॉफ्ट गली हुई निकलेगी, बहुत ही जूसी बनेगी। चिकन को गलाने के लिए ये डाला जाता है, इसकी वजह से गोश्त अच्छा सा टेंडर हो जाता है, एकदम नरम जूसी बनेगा। अंदर से ऐसा फील नहीं होगा कि अंदर से कच्चा है गोश्त। अब इसमें लेमन जूस डालेंगे, तो आपके पास फ्रेश लेमन है, आप जूस निकाल के डाल दें, 3 से 4 टेबल स्पून। अब इसका अहम इंग्रेडिएंट है मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पेस्ट भी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर मौजूद नहीं है तो मस्टर्ड पेस्ट आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 चम्मच भर के, यानी कि 2 टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर के डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आता है, और जो मसाले हम लगाते हैं चिकन पर तो वो अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने एक बार मिक्स करना है, खूब अच्छा सा यकजान इसे मिक्स कर लें। तो ये बहुत ही चटपटा सा, स्पाइसी, मज़ेदार सा, फ्लेवर से भरपूर मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चिकन पर लगाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपने चिकन पर इसे लगाना है।
تو یہاں پر آپ نے اسے اچھی طرح سے جو کٹس کے نشان ہیں اس کے اندر بھر بھر کے آپ نے لگانا ہے تاکہ چکن اندر سے پھیکا نہ ہو، اندر تک بہت ہی چٹپٹا جوسی اسپائسی چکن کا فلیور آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ نے اندر تک لگانا ہے۔ تو دیکھیے کتنے ڈیپلی کٹ اس کے نشان ہے کہ آدھی فنگر آسانی سے اندر جا گئی ہے۔ تو اندر تک مسالوں کو خوب اچھی طرح سے کوٹ کرتے ہوئے آپ نے اسی طرح سے لگاتے جانا ہے۔ تو یہ سارا مسالہ میں اچھا سا اس پر کوٹ کر لیتی ہوں۔ تو بس اس طرح سے یہ مسالے لگا لینے کے بعد آپ نے اسے میرینیٹ کرنا ہے، کم سے کم 6 گھنٹے آپ نے لازمی رکھنا ہے چکن کو۔ آپ نے فریج میں اسے رکھ دینا ہے اور 6 گھنٹے لازمی رکھیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ چکن ایک تو سافٹ ہوگا، دوسرا یہ جو مسالے لگائے ہیں اس کا فلیور اس میں بہت ہی گوشت میں اچھا سا مزیدار سا آئے گا چکن کے اندر، کھانے کا آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا۔ بہت ہی چٹپٹا جوسی اسپائسی، باہر سے ایک دم کرسپی یہ بنے گا۔ تو اسے کرسپی بنانے کا راز بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس کی کون سی کوٹنگ تیار کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ کرسپی بن کے تیار ہوتا ہے باہر سے۔ تو یہاں دیکھیے میں نے سارے مسالے اس پر اچھی طرح سے کوٹ کر دیے ہیں، خوب اچھا سا اس کا مساج کیا۔ اب میں اسے رکھ دوں گی 6 گھنٹے کے لیے، 5 سے 6 گھنٹے آپ نے رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلا اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ ٹھنڈا پانی لینا ہے۔ تو یہاں پر میں نے فریج کا ٹھنڈا پانی لے لیا ہے، اسے ہم ایک بڑے سے باؤل میں نکال لیں گے۔ اب ہم اس کے لیے کوٹنگ تیار کریں گے۔ تو اس کے لیے 1 کپ میں نے میدا لیا ہے، 1 کپ کارن فلاور لے لیں، 1 کپ سے تھوڑا سا یہ کم ہے، کارن فلاور اس میں شامل کریں گے۔ دونوں چیزیں ہم نے اس طرح سے لینی ہے۔ ساتھ ہی میں اسپائس کے لیے یہاں پر تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچ یعنی کہ چلی فلیکس تھوڑی سی ہم نے ڈال دی، کٹی ہوئی لال مرچ، کشمیری لال مرچ ڈالیں گے، اس سے کلر دکھنے میں خوبصورت لگے گا۔ تھوڑا سا نمک شامل کر دیا، تو کشمیری لال مرچ ڈالنے سے کلر خوبصورت آئے گا، اس کے جو کرمز بنیں گے وہ دکھنے میں ذرا اچھے اور خوبصورت لگیں گے۔ تو یہاں پر میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا۔ اب یہ میں نے کم مقدار میں بنایا ہے تاکہ زیادہ میدا بھی خرچ نہ ہو، پھر وہ ضائع ہوتا ہے، بعد میں اتنا سارا بچ جاتا ہے جب ہم خوب سارا بنا کے تیار کرتے ہیں۔ تو ہم تھوڑا تھوڑا سا اوپر سے یہ لگائیں گے، اس طرح سے اسپرنکل کرتے جائیں گے۔ تو بس آپ نے بھی اسی طرح سے میدا لگانا ہے اس کے اوپر، یہ اچھی طرح سے کوٹ کر لینا ہے، ایک کوٹنگ اس کی تیار کرنی ہے اس طرح سے۔ تو یہ دیکھیے میں اس طرح سے کوٹنگ اس کی تیار کر رہی ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گی ایک بار آپ نے مزید اور اس کی کوٹنگ اسی طرح سے کرنی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک بار میں نے اچھی طرح سے لگا لیا ہے میدا، اس پر بہت اچھی طرح سے کوٹ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیے کرمس ابھی سے بننا شروع ہو گئے۔ آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پہ بھی اسے آپ فرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ کرمس پسند نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر ریسٹورنٹ اسٹائل بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم اسے 2 بار اس کی کوٹنگ کریں گے۔ تو ہر طرف ہم نے اچھی طرح سے اس پر میدا ڈسٹ کر لیا ہے، خوب اچھی سی کوٹنگ کر دی ہے میدے کی اور کارن فلاور کی۔ تو چلیے اب اسے اٹھائیں گے، جھٹک لیں گے ایک بار۔ اس کے بعد ہم اسے ٹھنڈے پانی میں ڈالیں گے 15 سے 20 سیکنڈز کے لیے۔ 15 سے 20 سیکنڈز کے لیے ہم اسے پانی میں ڈپ کریں گے اور پھر ہم اسے نکال لیں گے باہر۔ تیز ٹھنڈے پانی سے یہ ہوتا ہے میدے کی جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے چپک جاتی ہے۔ یہ دیکھیے ٹھنڈا پانی آپ نے بھی یوز کرنا ہے، یہاں پر روم ٹیمپریچر کا پانی نہیں لینا ہے، آپ نے فریج کا یخ ٹھنڈا پانی یوز کرنا ہے۔ تو دیکھیے کتنی اچھی سی کوٹنگ سیٹ ہو گئی ہے، پانی دیکھیے بالکل صاف ہے۔ تو چلیے اب ایک بار اور ہم اسے اچھی طرح سے جھاڑ کے اور دوبارہ سے ہم اس پر کوٹنگ کریں گے میدے کی ایک دفعہ اور۔ تو میں اس پر دوبارہ سے کوٹنگ کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو اس طرح کوئی بھی چھلنی لے کر اس طرح سے بھی میدا اس پر ڈالتے جائیں۔ بس ہم نے اس پر میدا ڈسٹ کرنا ہے، میں نے کم بنایا تھا تاکہ زیادہ میدا بھی ضائع نہ ہو۔ تو اس طرح سے میں نے یہ اس کی کوٹنگ کی تھی، تو بہت ہی اچھی کوٹنگ بنی تھی، بہت اچھے کرمس بن کے آ گئے تھے چکن کے اندر۔ تو اسی طرح سے میں دونوں سائڈ سے اچھی طرح سے میدا لگا لیتی ہوں، تو تاکہ یہ بہت ہی اچھے سے اس پہ کرمس نظر آئیں، بہت ہی کرسپی مزیدار سا ریسٹورنٹ اسٹائل یہ چکن بن کے تیار ہو۔ تو اس طرح سے میں نے یہ کوٹنگ اس کی تیار کی تھی۔ آئل بھی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے کڑھائی میں، کیونکہ ٹھنڈے آئل میں آپ نے نہیں ڈالنا ہے۔ اگر آپ اسے ٹھنڈے آئل میں ڈال دیں گے تو پھر یہ سارا آئل اپنے اندر ایبزارو کر لے گا اور بہت ہی زیادہ انہیلدی ہو جائے گا آپ کے لیے صحت کے حساب سے۔
تو اسی لیے آپ نے گرم آئل، میڈیم گرم آئل ہونا چاہیے، بہت زیادہ تیز بھی نہ ہو کہ ایک دم سے کلر آ جائے ڈالتے کے ساتھ ہی۔ لیکن جب شروع میں ہم ڈالتے ہیں آئل میں سے، تو آئل کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے نا وہ ہائی ہونا چاہیے، گرم ہونا چاہیے اچھا سا آئل۔ اس کے بعد پھر ہم 2 منٹ کے بعد گیس کا فلیم لو کریں گے۔ تو یہاں پر یہ تیار ہے، دیکھیے کتنے زبردست سے کرمس بن گئے۔ 1 لیٹر میں نے آئل لیا تھا، اس میں کھلا آئل ڈلتا ہے، تو یہاں پر میں نے تھوڑے بڑے سائز کی چکن لی ہے۔ 1 لیٹر آئل ہے یہ۔ تو آپ چاہیں تو ویسے ریسٹورنٹ میں جو بناتے ہیں ان کی تو بڑی کڑھائی ہوتی ہے اور فل بھر کے آئل ہوتا ہے جس میں ڈیپلی فرائی کیا جاتا ہے اسے۔ تو یہاں پر میں دونوں سائڈ سے پلٹتے ہوئے انہیں فرائی کروں گی۔ یہاں پر میں نے 2 منٹ تک ہائی فلیم پر فرائی کیا تھا، اس کے بعد گیس کا فلیم میں نے لو ٹو میڈیم کر دیا تھا۔ ٹوٹل میں نے 15 منٹ تک پکایا ہے ایک سائڈ سے۔ 15 منٹ اب میں دوسری سائڈ سے پکاؤں گی۔ ٹوٹل 25 سے 30 منٹ اسے فرائی کرنے میں لازمی لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے چکن ہماری اندر سے بالکل کچی ہوتی ہے، تو اچھا سا فرائی کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے 20 سے 25 منٹ لازمی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اسے فرائی کرنے کے لیے۔ لیکن جو آئل کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ شروع میں ہائی ہوتا ہے، بعد میں آپ اسے لو ٹو میڈیم کر دیں 2 منٹ کے بعد۔ پھر آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پر اچھی طرح سے تھوڑا ٹائم دینا ہے اور اسے خوب اچھا سا کرسپی ہونے تک، کلر آنے تک فرائی کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا جو کلر ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی گولڈن سا، خوبصورت سا، پیارا سا کلر آ چکا ہے۔ تو چلیے دیکھیے بہت ہی زبردست سی ہمارے چکن بروسٹ بن کے یہ تیار ہو چکا ہے۔ تو چلیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں۔ تو میں یہاں پر اسے دیکھیے میں نے پہلے اسٹینر پہ نکالا تاکہ اس کا ایکسٹرا آئل جتنا بھی ہے وہ اس میں سے نکل جائے۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار سا ہمارا یہ کرسپی کرسپی جوسی سافٹ مکھن کی طرح بہت ہی مزے کا چکن بروسٹ چرغا بن کے تیار ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا۔ ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ، تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔